اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنی دلوں میں جو بات چھپائے ہوئی ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دیں۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے سورہ آل عمران کے 16ویں رکوع کی 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے گزر چکا ہے کہ جنگ احد جاری تھی اور یہ خبر اڑ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان بہت دوڑنے لگے، اور اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے، تو کوئی رسول دنیا میں نہیں رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واپس اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ ان کے رہنے کی جگہ الگ ہے، جیسے شہیدوں کے بڑے مقام ہیں، نبیوں کا مقام تو ان سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ کوئی بھی نفس کو جو ہے نا موت نہیں آتی، کسی بھی نفس کو موت نہیں آتی، مگر اللہ کی طرف سے اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
اور بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی گروہ ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کر چکے ہیں. جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں کامیابی دی اور آخرت میں. اب اسی کا تبصرہ جو ہے چل رہا ہے. یہ جنگ ہو گئی اور اس میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے. تو یہودیوں نے اور کافروں نے یہ بات کہنا شروع کی کہ آپ لوگ بہت غلط فہمی میں ہیں. تمہارا یہ خیال ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا تھا تو پھر احد میں تمہاری شکست کیوں ہو گئی؟ بدر میں تم جیتے، صحیح بات ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو کیا ہے، جنگ ہے. جو اچھی تدبیر کرے گا، جس کی طاقت اچھی رہے گی، جس کی فوج اچھی رہے گی، ٹریننگ جس کی اچھی رہے گی، وہ جیتتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری، تو تم ایمان سے پھر جاؤ. یہ کوئی سچی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو یہ غلط فہمیاں جب وہ پیدا کرنے لگے، منافقین تو پہلے ہی بھڑک گئے اور کمزور ایمان والوں کو بھی یہ شک ہونے لگا کہ پھر صحیح بات ہے، جب نبی ساتھ ہونے کے بعد ہم ہارے کیسے؟ حالانکہ ہارے نہیں تھے. دشمن کیسے چلے گئے آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. دشمنوں کو تو ان کو پوروں کو ختم کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ جو لوگ تم کو بہکا رہے ہیں تو ہوا کیا تھا اس دن، اور آگے تمہارے ساتھ کیا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیش آنے والا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقین کر چکے ہو اللہ پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی، بات مانی کافروں کی جو انکار کر رہے ہیں، ان کا کوئی ایمان ہی نہیں، نہ آخرت پہ ہے، نہ اللہ پہ ہے، نہ فرشتوں پہ ہے، نہ کتابوں پہ ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردکم علی اعقابکم، تو وہ الٹا تمہیں پھر لے کے جائیں گے، پھر جہالت کی طرف وہ لے جائیں گے تم کو. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اپنی ایمان کو بچاؤ. یہ ایمان پہ تمہارے حملے ہو رہے ہیں، وہ جو کافر کہہ رہے ہیں غلط بات نہیں. اللہ ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے، ہمیشہ مدد کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. یہ بات غلط ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ان قریب وہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا تمہارا اور اسلام کا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی. یہ حقیقت ہے. جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا، پوری مدد وہیں سے آتی. کوئی دیوی دیوتا، کوئی اور خدا، کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو مدد کرے. غلط بات ہے. جو مشرک رہتے ہیں ان کی بڑی پریشانی ہے، کبھی اس کو پکارتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی پکار سنتا ہے تو وہ اللہ ہی سنتا ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہماری مدد کی ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کے لیے کوئی سند جو ہے نازل نہیں کی ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے. وہ سارے مشرکین اور کافر جو اللہ کا انکار کریں گے، دین کا انکار کریں گے، ان کے لیے تو آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. ظالم مشرکوں کو کہا گیا کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا اگر کوئی ظلم، ناانصافی اور اتیاچار ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ کسی نے نہیں بنائی. آسمان اسی نے بنائے، زمین اسی نے بنائی، جاندار اسی نے بنائے، پہاڑ اسی نے بنائے، پانی اسی نے بنایا، چرند پرند سب کچھ، کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو تم کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو؟ کیسے اور کسی اور کا دین کیسے تم مان سکتے ہو؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور اذ تحسونہم بإذنی، اسی کے حکم سے تم قتل کر رہے تھے. ہوا یہ تھا نا کہ جب غالب ہو گئے، قتل کیا مسلمانوں نے، تو وہ لوگ بھاگنے لگے اور ان کا غنیمت کا مال دیکھ کر یہ لوگ اترے جو اوپر کے 50 تھے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہاں سے نہیں ہٹنا، وہ جب واپس آ گئے، خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے جا کر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. تو پہلے تو مسلمان ہی جیت رہے تھے، تو اللہ کی تو مدد آئی تھی، فرشتے تھے اور اللہ کی حکم سے یہی جو ہے ان کو قتل کر رہے تھے.
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، یعنی تم نے اختلاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ چیل کبے بھی ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم پہاڑ سے نہیں اترنا۔ تو کچھ صحابہ نے یہ بات کہی اس وقت کہ یہ تو حکم جنگ کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، کافر تو بھاگ رہے ہیں، تو اب تو ہم کو لوٹنا چاہیے مال۔ تو یہ اختلاف ان کے اندر ہو گیا۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دیکھیے قرآن ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، احادیث ایک ہیں، تو مسلمانوں کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ایک، اب دیکھیے قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو اختلاف ہی ہوگا نا۔ قرآن بیس ہے، جتنا سب مل کر قرآن پڑھیں گے تو سب کی رائے ایک ہی بنے گی، جتنی صحیح احادیث آپ کے سامنے آئیں گی آپ کی رائے ایک ہی بنے گی، بہت کم اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جتنا یہ مضبوط ہوں گے تم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی جیسا، جب کہیں جا کر تم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو تم نے آپسی میں اختلاف کیا اللہ کے حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وعصیتم، اور تم نے جو ہے نا نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، جبکہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جس سے تم محبت کرتے۔ کچھ مفسرین نے کہا جنگ جیتنے کی محبت تھی، تم سمجھ گئے فتح ہو گئی، اب تو تم اتراتے ہوئے مال جمع کرنے لگے، یا مال کی محبت تھی کہ کافر بہت مال لے کر آئے تھے احد کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مال لوٹیں گے تو اچھا ہے، اپنے پاس ہو جائے گا وہ۔ تو یہ محبت تھی مال کی، تو مال کی محبت نے تم کو جو ہے نا اس سے ہٹا دیا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا اللہ کی رضا اصل ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہاں اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ تو آپ کی خواہش ہوگی نا، ہے نا۔ آپ اپنی تجربے سے کیجئے، جیسے کوئی آدمی شادی کر رہا ہے، اب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کو پھیلانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں خوش رہنے کے لیے اب آپ پسند کیجئے کہ خاندان کیسا ہونا ہے، لڑکی کیسا ہونا ہے، لڑکا کیسا ہونا ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ مگر اس کا سب کا کیوں ہے؟ کیوں ہونا ہے یہ بچے؟ کیوں ہونا ہے دولت آپ کو؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کر سکیں، آپ کے دین سے کوئی روکے نہیں۔ تو ہر معاملے میں اب جماعت کا بھی نصب العین کا ہے، اقامت دین ہے، کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ پھیل جائے، یہاں وہ سارے احکام چلیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ مگر یہ حکومت ملنا ضروری نہیں ہے نا، یہ کوشش ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ رضا الہی اور فلاح آخرت، خدا کی رضا حاصل ہو جانا۔ یہ درس بھی ہمارا ہے، اگر ہم یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے سن رہے ہیں تو عبادت ہے، نہیں ایک بن گیا صاحب ایک رواج ہے، اب دینا ہی دینا ہے، ان کو بھی درس دینا ہے، ان کو بھی جا کے سننا، ایک رواج بن گیا، اب بس ایک رواج ہو رہا ہے، تو اس پہ اجر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا، واقعی یہ سن رہے ہیں کہ ہم اللہ کی یہ بات کو ہم غور سے سن رہے ہیں کیا، اس پہ ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں کیا، تو یہ رضا ہم کو مل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں دین کے ساتھ دنیا چاہتے ہیں، اگر دنیا مل رہی ہے تو دین میں رہتے ہیں، مصیبت آ گئی تو دین سے چلے گئے۔ تو دنیا ان کو اصل مقصد ہے، دین نہیں ہے۔ دین میں کبھی اچھے دن بھی آ سکتے ہیں، برے دن بھی آ سکتے ہیں۔ اب جنگوں میں مصیبت اب مسلمانوں پہ کم آتے ہیں، نہیں، ان کو ڈٹ کے رہنا پڑتا ہے کہ میں زندگی موت کچھ بھی ہو میں اللہ کے لیے جو ہے جم رہا ہوں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ پھر اللہ نے تمہارے دونوں طرف سے فوج آ گئی اور دونوں طرف سے تیر چلنے لگے، تم جو ہے بیچ میں پھنس گئے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے دلوں کی کھوٹ نکالے۔ دیکھیے عذاب جو آتا ہے نا، عذاب غیروں پہ آتا ہے، کافروں پہ آتا ہے، مسلمانوں پہ جو آتی ہے وہ آزمائش آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ وہ دل کا کھوٹ نکالیں اپنا، کیونکہ ان کو معلوم ہو کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو، وہ ذکر کرنے والے بن جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر کام میں جہاں ان کا قدم پڑ رہا ہے وہ اللہ ہی سے مانگنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسا آدمی نہیں کرتا ہے اس کو ذرا آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب تم دیکھو نا، ایک آدمی ہے سمجھ جائیے، وہ زیادہ نہیں، اس کا بچہ بیمار پڑ گیا، اب ڈاکٹر نے اب کتنا انہیں نماز کیسی پڑھتے جا کے دیکھو، اب ہے نا پھنس گیا کہیں، اتنا خدا یاد آتا ہے کہ بس خدا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے آزمائشیں ڈالتا ہے کیونکہ انہیں بن نہیں رہا، پہلے سے آدمی رہا تھا۔ اس لیے کبیر نے بھی کہا نا کہ خدا کو سب یاد کرتے ہیں مصیبت میں، تو اگر دکھ میں سمیرن کرے
سکھ میں سمیرن کرے دکھ کائے ہوئے. اگر اچھے حالت میں کرے تو وہ مصیبت ہی نہیں آئے گی نا, اگر سب اچھا کریں. اب اگر یہ غلطی نہ ہوتی صحابہ سے تو ان کو اتنی تکلیف جو ہے اٹھانا جنگ میں نہ پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے تم کو مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ تمہارے دل کو جو زنگ ہے, میل ہے, وہ نکال دیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم کو معاف ہی کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا. اگر اس کو سزا دینا ہوتا تو بہت سزا دے سکتا تھا, بس تھوڑی سی آزمائش کے بعد اس نے تم کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہے, بہت مہربان ہے. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور تم چڑھے جا رہے تھے, منہ اٹھائے چڑھے رہے تھے. یسعدون کا مطلب کیا ہے؟ تسعدون یعنی تم پہاڑ اونچائی پہ چڑھنے کو کہتے ہیں. تسعدون تم چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے, یعنی تم اپنا منہ اٹھا کر چل رہے تھے. یہ بھی ہے ترجمہ کیا ہے کہ تم منہ اٹھا کر جدھر گھبرا گئے, معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اب کچھ مدینہ کی طرف بھاگ رہے تھے, کچھ احد کے پہاڑ پہ جا رہے تھے, تو تم بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے کسی کو. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور کسی کو تمہارا کچھ وہ بھی نہیں تھا کہ سامنے دوست ہے, دشمن ہے, بھائی ہیں, صحابہ ہیں, کس کا کیا مرتبہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, تم کو کوئی ہوش نہیں تھا, بس تم بھاگے جا رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. یا عبادی, اے اللہ کے بندوں آ جاؤ, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے, لیکن ان کے کان میں بھی لوگوں کی آواز وہ جو ہے پڑ نہیں رہی تھی. فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, پھر تمہیں پہنچا غم پر غم پہنچا, بہت غم ملے تم. ایک تو شکست کا غم, دوسرا سب سے بڑا غم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ملتے ہی کلیجہ پانی ہو گیا. آسان نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری پیغمبر کے شہید ہو جانے کا جو غم صحابہ کو ہوا تھا وہ بالکل بہت زیادہ غم تھا, تو وہ بھی غم ملا اور ہار جانے کا بھی غم تھا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو, تم کو غم ملے مگر پھر بھی تم غمگین نہ ہو. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو کچھ تم نے کھویا, جو کچھ تم نے گمایا, اس پہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور نہ جو کچھ تمہیں پہنچا, یعنی جو زخم تمہیں لگے. کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کا پیر, بعد میں جا کے بھی لوگ شہید ہوئے وہ ہاتھ کٹنے کی جگہ پہ جو زہر اس کا تھا سیپٹک وغیرہ ہونے کی وجہ سے. تو بتایا کہ ٹھیک ہے, جو کچھ تم سے کھو گیا اس پہ بھی تم غم مت کرو, اور جو تکلیف بھی تمہیں پہنچی اس پہ بھی تم غم مت کرو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد غم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم, پھر اس کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے نا سکون اتارا, امن اتارا تمہارے غم کے بعد. اتنا غم ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر سکون اتارا. نعاسیں, اونگ آ گئی, تم کو اونگ آنے لگی. یغشا طائف, کچھ لوگوں پہ تمہارے آ گئی. ایک تفسیر میں یہ لکھا ہوا تدبر قرآن میں کہ اس رات وہ لوگ چلے گئے تو رات میں یہ لوگوں کو بہت اچھی نیند آ گئی, مگر پھر تازہ دم ہو کے دوسرے دن پھر مقابلے کے لیے وہ نکلے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور جو ڈرپوک تھے ان کو تو یہ تھا پھر بھی واپس آتے کہ ہم مارتے ہیں, کہ ان کو رات بھر بھی نیند نہیں آئی. تو نیند بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جنگوں میں بھی کیا کرتے ہیں, سامنے کی فوج کو سونے ہی نہیں دیتے, تو بعد میں نہیں کام کرتا, دماغ زیادہ آدمی کا کام نہیں کرتا. جیلوں میں بھی ایسا کرتے ہیں, اس کو سونے ہی نہیں دیتے, تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. انسان کے لیے نیند بہت ضروری ہے. اور کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے, آدمی ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے, مشکل میں, راتوں میں نیند نہیں آتی. وہ بولتا ہے میں رات بھر نہیں سویا صاحب, رات آتی نہیں اس کو نیند. کوئی بیمار ہے, کوئی مصیبت میں ہے نا, جا کے کتنا بھی وہ کوشش کرتا ہے مگر آنکھیں نہیں لگتی اس کی, تو یہ بھی بہت مصیبت ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا, اونگ ان پہ نازل ہو گئی. اور صحابہ کہتے ہیں, کچھ صحابہ نے کہا ہم ایسا لگتا تھا جیسے تلوار ہمارے ہاتھ سے جو ہے چھوٹ رہی ہے. تو ان کو بہت زیادہ سکون مل گیا, نیند کی کیفیت آ گئی, یعنی گھبراہٹ دل سے پوری نکل گئی. جب دل سے گھبراہٹ نکلتی ہے تبھی نیند آتی ہے. تو یہ اونگ آ گئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, اور کچھ لوگ اس بات پر آمادہ تھے,
یا وہ اس چکر میں پڑ گئے تھے کہ ان کو اپنی فکر لگ گئی کہ اب حملہ ہوتا ہے کہ اب ہم کو کوئی مار دیتا ہے کیا، ان کو اپنی جانوں کی پڑ گئی. حالانکہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تمہاری نہیں جاتی، کوئی نفس نہیں جاتا. لیکن ان کو جو ہے نا برے خیالات آنے لگے اور وہ اللہ سے بدگمانی کرنے لگے، جیسے کہ جاہلیت میں کرتا ہے، ادنیانتا میں آدمی کرتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نے میرا بیٹا کیوں چھین لیا، خدا نے میرا مال کیوں چھین لیا. وہ خدا کو الزام دینے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ خدا نے جو خدا کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ اللہ کے احکام کے مطابق صحیح ہوتا ہے، بر وقت ہوتا ہے. تو وہ ہر معاملے میں یا تو مصیبت پڑنے پہ صبر کرتا ہے مومن، اور اگر نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے. لیکن وہ جاہلیت کے گمان کرنے لگے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ جنگ لڑنے کے جو اختیارات ہیں اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یہ تھا کہ جب جنگ احد کو نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی یہ کہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑنا چاہیے، کھلے میدان میں چلے جائیں گے تو بہت مشکل ہوگی، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. بہت سے بزرگ صحابہ کی بھی یہ رائے تھی. نوجوان صحابہ جو بدر میں دیکھ چکے تھے کہ لوگ شہید ہو گئے، ان کا مرتبہ ہوا، ان کو شہادت کی تڑپ تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو میدان میں جا کے مقابلہ کریں گے. اب ہوا یہ کہ جب میدان میں مقابلہ کرنے کو گئے تو یہ غم پہ غم. ایک یہ بھی تھا کہ صاحب ہم کو تو انہوں نے مار دیا، اب یہ فوج چلے گئی، 3000 کی فوج ہے، اتنی تو آبادی بھی نہیں ہے مدینے کی، سب عورتیں بچے سب وہی ہیں، تو وہ سب کو قتل کر دیں گے. تو ایسے خیالات نے ان کو اور زیادہ غمگین کر دیا. آدمی کیا ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قنوطیت آتی، مایوسی آتی، ایسا بھی غم ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر ہی نہیں اس کے اٹھتے، ہے نا. ایک صاحب نے بتایا یہ جو سردار جیوں کا واقعہ ہوا تھا اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، تو ٹرین میں سے پکڑ کے جو ہے نا سردار جیوں کو بھی مار رہے تھے. بیچارے ایک سردار جی باہر نکلے، لوگوں نے کہا ٹھہرو، تو وہ بالکل ایسے ٹھہر گئے، ان کو سدھر رہے نہیں، بھاگنا بھی نہیں سدھر رہا. تو آدمی جب زیادہ ڈر جاتا ہے نا مایوس ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی جو ہے پھر کام نہیں کرتے ایسا. تو یہ کیفیت بھی ان کی جو ہے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ چلا رہے ہیں تو ہماری بات تو آپ نے مانی نہیں، اگر ہماری بات مانتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ہمارا اختیار ہے. منافقین کہنے لگے قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ جنگ وہاں لڑنی تھی، یہاں لڑنی تھی. یہ جو فیصلہ ہوا صحیح ہوا، یہ غلط نہیں ہوا آپ مدینے سے باہر آ کر رہے ہیں، بلکہ دوسری وجہ سے تمہاری شکست ہو رہی، مدینے میں رہنے اور باہر نکلنے کی وجہ نہیں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ باتیں چھپاتے ہیں اپنے آپ میں جو تم پہ ظاہر نہیں کرتے. کچھ باتیں ہیں جو ان کے دل میں ہیں جو نہیں چھپاتے. اب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مطلب بیان کیا. ان کا مطلب یہ ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کو اختیار ہوتا، ہمیں اختیار ہوتا جنگ لڑنے کا، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یہ جو ہمارے ساتھی مارے گئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ نہ مارے جاتے. یہ ہے ان کی بات کا مطلب. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. کہہ دو ان سے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور تو وہ لوگ نکل آتے، ان پہ لکھا جا چکا تھا کہ وہ اپنی قتل گاہوں پہ آ جائیں. اگر جنگ نہیں بھی ہوتی تو مدینہ کے لوگ بالکل بھاگ کر آتے اور یہی ان کی جان جاتی، کیونکہ جگہ بھی متعین ہے کہاں اس کا انتقال ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر میں بیٹھنے سے کوئی بچتا نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ گئے چھپ گئے تو بچتے نہیں. زندگی موت آنے والی ہے. اللہ نے دلیر بنا دیا، اس نے بولا میدان کی جنگ میں جاؤ. یہی خالد بن ولید جنہوں نے کیا تھا، بعد میں جب انتقال ہو گیا تو کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں تھا جس میں ان کو زخم نہیں لگا تھا، اور وہ چاہتے تھے جہاد میں شہید ہو جائے، نہیں ہوئے بسترے پہ. تو وہ بولتے تھے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنگ لڑنے کے بعد مرتے ہیں، ان کو ذرا لا کے بتاؤ میں ہوں یہاں پر زندہ. تو آدمی مقابلہ کرتا ہے، لڑتا ہے تو اس میں مرتا نہیں، موت آنے کے بعد ہی آدمی مرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ غلط فہمیاں ان سے نکالی کہ اگر یہ لوگ ان کے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ لوگ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے کہ کیا کچھ تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دلوں میں جو بیماریاں سب دلوں میں رہتی ہیں.
خوف، لالچ، غیبت، لوگوں پہ جلنا، کڑھنا، یہ سب دل میں رہتا ہے. اور سب یہ اگر ایسی باتیں رہیں تو اللہ کیسے وہاں داخل ہوگا؟ ایسے گندے دل میں نہیں آ سکتی اللہ کی یاد. شیطان جہاں راج کر رہا ہو تو پہلے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم تطہیر قلب کے مجالس کرتے ہیں، تربیتی اجتماع کرتے ہیں. یعنی اپنے قلوب میں جو بیماریاں ہیں پہلے اس کو نکالو. یہ دنیا کے چکر میں مت پڑو. آدمی دنیا کے واسطے جھوٹ بولتا ہے، کچھ لیتا ہے ادھر کا مال ادھر کر دیتا ہے. دل کی بیماری ہے نا یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے ہی والا ہے جو کچھ تمہارے قسمت میں ہے. تو اس میں تم جتنا صحیح رویہ اختیار کرو گے تو مال بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی اور اللہ بھی ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تم کو جانچنا چاہتا ہے کہ معلوم کرے تمہارے دل میں کیا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور پاک کرنا چاہتا ہے تمہارے قلوب کو ان گندگیوں سے، مٹا دے جانا چاہتا ہے، ڈیلیٹ کر دینا چاہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، برے خیالات آ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے، حضور کے مقابلے میں بھی، جنگ کے مقابلے میں گھر میں بیٹھے رہنے کا، تو ایسی ساری بیماریوں اور کمزوریوں کو اللہ نکالنا چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھید سے بھی واقف. ہم کو ہمارا خیال آنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور وہ لوگ جنہوں نے مقابلے کے دن جو دو گروہ لڑنے والے تھے اس دن پیٹھ دکھایا. یعنی عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا، 1000 میں سے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا. اس میں کمزور مسلمان بھی تھے، مسلمان تھے وہ، مگر ایمان ان کا کمزور تھا تو وہ چلے گئے، 700 ہی بچ گئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین تولوا، جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی، پلٹ گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان کے بعض گناہوں کے نتیجے میں. ان سے گناہ ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی صحیح عبادت نہیں کی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوا تھا، اس لیے شیطان نے بہکا کے ان کو اتنی عظیم جنگ سے ہو گیا، کھو دیے فائدہ. اب جنگ احد کا معاملہ معمولی ہے کیا؟ وہاں جو صحابہ باقی رہ گئے ان کا مرتبہ اس کو دنیا میں کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا تھا. بھاگ گئے وہ لوگ، وہ کمزور لوگ، لیکن اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ نے تبارک تعالیٰ نے معاف کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لیکن جو کچھ تم کما رہے تھے شیطان نے اس کے نتیجے میں تم کو پھسلا دیا، تمہارے اندر کمزوری پیدا کر دی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. عفا عنہم، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے، بہت برداشت کرتا ہے. اس کی نافرمانی کے بعد بھی نوازتے جاتا ہے. دیکھیے آج کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں پھر بھی اللہ دے رہا ہے نا. کتنے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن ہی نہیں پڑھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نواز رہا ہے، ان کے گھر کو اچھا رکھ رہا ہے، ان کو صحت دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، کیونکہ وہ بردبار ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ پلٹ آئے، اس کا بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور کفر کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز جو ہے پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وہ جو سورہ فاتحہ کا چل رہا ہے یاد کرنے کا، تو اس میں سورہ فاتحہ کا ہم نے جو یاد کیا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، میرا خیال ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان سے بچنے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب دیکھیں اہدنا یعنی ہم کو ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر، ہمیں بتا. صراط المستقیم، سیدھا راستہ.
ہمیں بتا سیدھا راستہ، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، تو یوں کیونکہ پہلے آیا ہے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔